السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید پیش خدمت ہے فاسٹ ایکشن۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تمام کمرے چیک کر لیے، البتہ انہیں ایک کمرے کے دروازے کی حالت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اسٹیل کا دروازہ بند تھا، جبکہ اس کا ایک کونا دیوار سے اکھڑا ہوا تھا، اس میں ہلاسا بن گیا تھا۔ اندر لائٹ جل رہی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شیل نے جھک کر اندر نظریں دوڑائیں تو انہیں کمرے کے درمیان ایک میز پڑی ہوئی دکھائی دی، جس کے گرد کٹی ہوئی رسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں کسی کو باندھا گیا تھا جو رسیاں کاٹ کر اور دروازہ اکھیڑ کر بھاگ نکلا ہے، صفدر نے کہا، اور کیپٹن شیل نے سر ہلا دیا۔ ٹھہرو، میں ایکس 2 کو کال کر کے سچویشن بتاتا ہوں، صفدر نے سیدھی ہوتے ہوئے کہا۔ تم ایکس 2 کو رپورٹ دو، میں ذرا کمروں کی تفصیلی تلاشی لے لوں، شاید کوئی کام کی چیز مل جائے، کیپٹن شیل نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ایک کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ صفدر نے جیب سے P3 ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر ایکس 2 کی محسوس فریکوینسی سیٹ کر کے بٹن آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے ہلکی ہلکی سائیں سائیں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ چند لمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر پر سبز رنگ کا نقطہ سا چمکنے لگا، اس کے ساتھ ہی سائیں سائیں کی آوازیں نکلنی بند ہو گئیں اور پھر ایکس 2 کی اسپاٹ آواز سننے کو ملی۔ ایکس 2 اسپیکنگ اوور، صفدر اسپیکنگ سر اوور۔ صفدر نے جواب دیا، رپورٹ اوور۔ ایکس 2 نے پوچھا، سر کیپٹن شکیل اور میں کوٹھی کے اندر موجود ہیں، لیکن کوٹھی بالکل ہی خالی پڑی ہوئی ہے، اوور۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کوٹھی کی کمروں کی تفصیلات، اوور۔ ایکس 2 نے سوال کیا اور صفدر نے اسے تمام کمروں کے متعلق بتایا اور اس کے ساتھ اس نے اس کمرے کے متعلق بھی بتایا جس کا دروازہ بند تھا لیکن اس کا ایک کونا اکھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم صحیح کوٹھی میں پہنچے ہو، یہاں مجرموں نے جولیا کو قید کیا تھا اور جولیا یہاں سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ لوگ ابھی وہاں سے نہ نکلے ہوں گے، بہرحال تم ایسا کرو کہ کوٹھی کی مکمل تلاشی لو، شاید کوئی کام کی چیز مل جائے، اوور۔ ایکس 2 نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، مگر جناب ہمیں مجرموں کے متعلق کچھ بتا دیجیے تاکہ اس کی روشنی میں ہم تلاشی لے سکیں، اوور۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ایکس 2 نے جواب میں انہیں اسٹار برادرز کرنل اور اب تک کے ہونے والی تمام واقعات کی تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے سر، کیپٹن شیل تلاشی میں مصروف ہے، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، اوور۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب وہ تمام سچویشن سمجھ گیا تھا، کوئی چیز ملے تو مجھے فوراً مطلع کرنا، اوور۔ ایکس 2 نے کہا، یس سر، اوور۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور صفدر نے بٹن آف کر کے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈال لیا۔ صفدر ادھر آنا ذرا۔ اچانک ایک کمرے سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی اور صفدر تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑے ہوئے تھا، کیا ہے؟ صفدر نے قریب پہنچ کر پوچھا، یہ بیڈ کے نیچے پڑا تھا، اس پر عجیب و غریب عمارت درج ہے۔ کیپٹن شکیل نے کاغذ صفدر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور صفدر نے اسے لے کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے تو عبارت اس کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر اچانک ایک خیال آیا، اس کا ذہن بجلی کی طرح دوڑ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ عبارت الفا کوڈ میں لکھی گئی ہے۔ اس نے تیزی سے ذہن میں ہی اسے ڈی کوڈ کرنا شروع کر دیا اور چند لمحوں میں وہ مقام میں تمام عبارت پڑھ چکا تھا۔ اوہ، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہاتھ آئی ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا لکھا ہے؟ کیپٹن شیل نے اشتیاق بھرے انداز میں پوچھا۔ یہ الفا کوڈ میں لکھا ہوا ایک خط ہے، جو لوگ یہ خط لے کر آئے ان سے بھرپور تعاون کیا جائے۔ خط پر مخاطب کا پتہ میکناگر کھوڑو ریسٹورانٹ درج ہے، لکھنے والے نے نام کی جگہ صرف کے درج کیا ہے، صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کموڈو ریسٹورانٹ کا کلیو مل گیا ہے، شکیل نے جواب دیا۔ ہاں یقیناً، صفدر نے جواب دیا اور پھر اس نے مختصر الفاظ میں ایکس 2 کے بتائے ہوئے تمام واقعات شکیل کو بتا دیے۔ ٹھیک ہے، تم پہلے ایکس 2 کو بتاؤ، میرا خیال ہے کہ وہ اس میں ضرور اس آدمی کو چیک کرنے کے لیے کہے گا، کیپٹن شیل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر صفدر نے تیزی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ایکس 2 اسپیکنگ اوور، صفدر بول رہا ہوں جناب، اوور۔ صفدر نے جواب دیا اور ایکس 2 کی رپورٹ مانگنے پر اس نے کاغذ اور اس پر موجود عبارت ایکس 2 کو سنا دی۔ ویری گڈ کلیو، یقیناً یہ اسٹار برادرز یہاں سے نکل کر کموڈو ریسٹورانٹ ہی گئے ہوں گے، تم فوراً وہاں پہنچو اور انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو اور ان مجرموں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرو، ایکس 2 نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اس نے واضح حکم اس لیے سنا دیا تھا کہ شاید
میکنگر کا قد و قامت ایسا نہ ہو کہ صفدر یا کیپٹن شکیل اس کی جگہ لے سکیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہم وہاں پہنچ کر آپ کو رپورٹ دیں گے، اوور، صفدر نے جواب دیا۔ پوری طرح ہوشیار رہنا، مجرم بے حد خطرناک اور چلاک ہیں۔ ضرورت محسوس کرو تو تنویر اور جولیا کے علاوہ اپنے باقی ساتھیوں کو کال کر سکتے ہو، اوور، ایکس2 نے کہا۔ بہتر سر، اوور، صفدر نے جواب دیا اور ایکس2 نے دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ صفدر نے وہ کاغذ اور ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ اب جلد از جلد کموڈو ریسٹورانٹ پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ ریسٹورانٹ ساحل کے قریب اکیلی جگہ پر واقع تھا اور یہاں عام طور پر ملاح وغیرہ ہی آتے جاتے تھے۔ موٹر سائیکل کے ساتھ کلا بازیاں کھاتا ہوا جہاں عمران جھاڑیوں میں گرا تھا اور درخت کے تنے سے سر ٹکرانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، وہاں ٹائیگر بھی سڑک کے ساتھ ہی جھاڑی میں سر کے بل گرا تھا، اور اب یہ حیرت انگیز بات تھی کہ اس طرح جھٹکا لگنے سے وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی ٹائیگر کے حلق سے ایک راہ سی نکلی اور اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہو۔ اسی لمحے اسے سڑک پر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا تو اسے دوسری طرف سے کرنل اور دو لہیم شہیم آدمی تیزی سے دوڑ کر اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی جبکہ باقی دو کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ چند لمحوں میں وہ تینوں سڑک کراس کر کے اس کے قریب پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے سر نیچے کر لیا مگر دوڑنے والے اس کے ذرا قریب سے گزر کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ پڑا ہے عمران، کرنل کی خوشی سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ٹائیگر کے ذہن پر دوبارہ چھانے والے اندھیرے عمران کا نام سن کر یکلخت چھٹ گئے۔ یہ ابھی زندہ معلوم ہوتا ہے، اسے گولی مار دو۔ ایک آدمی کی آواز سنائی دی، ٹھہرو ٹیری، اسے ابھی گولی مت مارو، تمہاری جلد بازی سارا کام بگاڑ دیتی ہے، پہلے بھی تم نے اس کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایک اور آواز سنائی دی، اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ موجود تھا۔ نہیں ٹوم، اسے فوراً گولی مار دینی چاہیے، یہ اب بے ہوش پڑا ہے، اگر یہ ہوش میں آ گیا تو ہو سکتا ہے بازی الٹ جائے۔ ایک اور انسان کی آواز سنائی دی، نہیں کرنل، اسے بازو میں گولی لگی ہے اور اب یہ بس ہو چکا ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہیں اور یہ سنسان جگہ ہے، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے ہوش میں لاؤں، اس سے سیکرٹ سروس کے متعلق پوری معلومات حاصل کی جائے، ورنہ اس کی موت کے بعد ہم اندھیرے میں ٹامک ٹومیاں مارتے جائیں گے۔ ٹوم نے چیختی ہوئی آواز میں کہا، یہ بہت سخت جان آدمی ہے، ہوش میں آنے کے بعد یہ کسی قیمت پر کچھ نہیں بتائے گا۔ کرنل نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، مار کے آگے بھوت بھی انسان بن جاتے ہیں، یہ بیچارہ تو پہلے ہی انسان ہے۔ اگر اس نے نہ بتایا تو پھر اسے گولی مار دی جائے گی۔ ٹوم نے جواب دیا، میں کہتا ہوں کہ لمبے بکھیڑے میں نہ پڑو اور گولی مار کر اس کا خاتمہ کر دو، ہنس کم جہاں پاک۔ ٹیری کی آواز سنائی دی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اسے ہوش میں لے آؤ، ٹوم نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹائیگر تمام سچویشن سمجھ گیا تھا، اس کی اپنی حالت بے حد خراب تھی، اس کے ذہن پر لمحہ لمحہ اندھیرا ملفار کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر جھٹک دیتا تھا۔ اس نے اپنا بازو ہلایا اور بازو ہلانے کی وجہ سے حلق سے نکلنے والی چیخ کو اس نے بڑی مشکل سے روکا اور بازو کو سائیڈ جیب میں ڈال لیا۔ جیب کا ابھار بتا رہا تھا کہ ریوالور ابھی تک وہاں موجود ہے، اور پھر ہونٹوں کی دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے بے پناہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ٹائیگر نے ریوالور باہر نکال لیا، لیکن شاید خون نکل جانے اور شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اسے اتنی کمزوری ہو رہی تھی کہ ریوالور اسے لگ رہا تھا جیسے ٹنوں وزنی ہو، لیکن ٹائیگر اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر جوش میں ہی رہا۔ اسے اپنے سے زیادہ عمران کی فکر تھی اور اسی لمحے اسے عمران کے کراہنے کی آواز سنائی دی اور عمران کی کراہت سن کر اس کے جسم میں جیسے جوش اور زندگی کی لہر دوڑتی چلی گئی اور اس بار اس کا بازو ریوالور سمیت اوپر اٹھ گیا۔ اسی لمحے عمران کی جگہ ہلکی سی چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی دھماکہ سا بھی۔ عمران کے چہرے پر رائفل کا بٹ مارا گیا تھا اور ٹائیگر یہ چیخ سنتے ہی یوں اچھل کر بیٹھ گیا جیسے دوسرے وہ سرے سے ہی زخمی نہ ہو۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر جسم میں دوڑنے والی درد کی لہر تیز ترین لہروں کا رد عمل روکا۔ اب وہ تھوڑی ہی دور ایک درخت کے پیچھے کھڑے 3 افراد کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ ان میں سے ایک کی طرف کیا۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا، مگر عین آخری لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر اسے ٹریگر دبانے میں خاصی قوت استعمال کرنی پڑی اور دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا
اور اس کے ساتھ ہی کسی کی چیخ سنائی دی۔ چیخ کے ساتھ ہی کوئی دھم سے نیچے جا گرا تھا، اور پھر شاید یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اسی لمحے سڑک پر کسی بھاری گاڑی کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی بریک لگنے سے ٹائروں کی چیخ بھی۔ شاید گاڑی والوں نے فائر اور چیخ کی آواز سن لی تھی۔ بھاگو ان کے ساتھ ہی آ گئے۔ اچانک ٹام کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر ٹائیگر نے دیکھا کہ تینوں افراد تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے جھاڑیوں میں بڑھتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر دوسرا فائر کرتا، اچانک ان تینوں میں سے ایک نے چھٹ کر فائر کر دیا، اور فائر کی آواز کے ساتھ ہی عمران کی دردناک چیخ سنائی دی اور ٹائیگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے شاید بھاگتے بھاگتے عمران کو گولی مار دی تھی۔ کون ہے یہاں؟ کون فائرنگ کر رہا ہے؟ اچانک سڑک پر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، اور پھر وہ تینوں افراد کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ مدد! ہماری مدد کرو، ہم زخمی ہیں! ٹائیگر کے حلق سے آواز نکلی اور دوڑنے والے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے چلے آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں موجود تھیں۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ کون ہو تم؟ ارے تم تو شدید زخمی ہو، ایک نے ٹائیگر کے جسم پر ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھی دیکھو، وہ درخت کے نیچے ہوگا۔ ٹائیگر کے دانت بھیجتے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک ٹارچ جلائے عمران کی طرف دوڑ پڑا۔ ارے یہ بھی شدید زخمی ہے اور بے ہوش پڑا ہے، اس آدمی کی آواز سنائی دی۔ اسے اٹھا لاؤ، جلدی کرو، اور مائیکل تم اس زخمی کو سہارا دے کر لے چلو، کسی نے انہیں گولیاں ماری ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ اور پھر ایک آدمی نے جو ٹائیگر کو سہارا دے کر کھڑا تھا ایک طرف ہو کر بولا، میرے ساتھی کو کہاں گولی لگی ہے؟ اچانک ٹائیگر نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو عمران کو اٹھانے میں مدد کر رہا تھا، فکر نہ کرو، ایک گولی بازو میں اور دوسری گولی ٹانگ میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہڈیاں دونوں بچ گئی ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا، تمہاری حالت زیادہ خراب ہے، تمہارے سینے میں گولی لگی ہے، اس کے باوجود تم نے نہ جانے تم کیسے اتنے ہوش میں ہو، اس آدمی نے کہا جس نے ٹائیگر کو سہارا دیا تھا، اور ٹائیگر صرف مسکرا دیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اسے ہوش میں رہنے کے لیے کتنی زبردست جد و جہد کرنی پڑ رہی تھی۔ چند لمحوں میں وہ گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا لوڈر ٹرک تھا جس کا اگلا حصہ پورا کیبن نما بنا ہوا تھا۔ اس میں اسٹیئرنگ سیٹ کے پیچھے سونے کے پتلے بیڈ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر اور عمران کو ان بیڈز پر لٹا دیا، اور پھر اچانک ایک آدمی اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور ٹرک ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں فوراً ہسپتال چھوڑنا پڑے گا۔ ہاں، ہمیں نزدیکی ہسپتال چھوڑ دو، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے دماغ پر دوبارہ اندھیرا چھانے لگا تھا، اور پھر خطرے سے نکل آنے کے احساس کی وجہ سے اس کی قوت ارادی بھی کچھ کمزور پڑ گئی تھی، اور پھر چند لمحے بے ہوشی کے خلاف جدوجہد کرنے کے بعد اچانک بے ہوشی کا ایک زوردار حملہ ہوا، اور ٹائیگر کے دماغ پر اندھیرے سے چھانے لگے۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ سفتر اور کیپٹن شکیل تھوڑی دیر بعد ساحلی سمندر پر واقع کموڈو ریسٹورانٹ پہنچ گئے۔ انہوں نے کار گیٹ سے ذرا ہٹ کر روکی، اور پھر وہ دونوں نیچے اتر کر مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ سفدر 2 قدم آگے تھا، جبکہ کیپٹن شکیل اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ریسٹورانٹ اس وقت پوری طرح بھرا ہوا تھا، اور پورے حال میں مختلف نسلوں، رنگوں اور قومیتوں کے ملا بھرے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے سستی شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی تھیں، اور پورے حال میں چرس کا کثیف دھواں چکرا رہا تھا۔ حال کے ایک کونے میں کافی اونچا کاؤنٹر تھا، جس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا بڑے غور سے حال میں بیٹھے ہوئے ملاحوں کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ جب صفدر اور کیپٹن شکیل حال میں داخل ہوئے تو کاؤنٹر پر کھڑا ادھیڑ عمر آدمی چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایسے لباس میں تھے کہ اس کا چونکنا برحق تھا، کیونکہ ایسے افراد کا اس قسم کے ریسٹورانٹ میں داخلہ سب کے لیے حیرت انگیز ہوتا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ کیا چاہیے؟ کاؤنٹر مین نے بڑے اکھڑے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ میکناکر سے ملنا ہے، صفدر نے بھی لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس وقت مصروف ہے، کسی سے نہیں مل سکتا، پھر کسی وقت آنا، کاؤنٹر مین نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے کہو کہ کے آدمی آئے ہیں۔ کیا کہا؟ کے آدمی؟ کاؤنٹر مین کے کا لفظ سنتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ ہاں، کیا تم اونچا سنتے ہو؟ صفدر نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، اور کاؤنٹر مین نے جلدی سے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک فارم کو اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھا اور پھر اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ یس، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ بوس، 2 آدمی آپ سے ملنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کے آدمی ہیں، کاؤنٹر مین نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہو، کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہمارے پاس کے کا خط ہے۔ صفدر نے جیب سے ہاتھ نکال کر کاؤنٹر مین کے سامنے لہراتے ہوئے جواب دیا۔ بوس، ان کے پاس کے کا خط ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس بھیج دو انہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کاؤنٹر مین نے انٹرکام کا بٹن آف کر کے اسے واپس نیچے رکھ دیا، اور پھر اس نے قریب کھڑے ایک ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جونی،
انہیں باس کے پاس لے جاؤ۔ آئیے جناب، جونی نے سر جھٹک کر کہا، اور پھر وہ تینوں دائیں طرف بنی ہوئی ایک راہداری کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ صفدر اور کیپٹن شیل اس کے پیچھے چل دیے۔ راہداری کے اختتام پر ایک دراز تھا جس پر پروپرائٹر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ ویٹر نے جا کر دروازے پر محسوس انداز میں دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے وہی باریک سی آواز سنائی دی اور ویٹر نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور پھر انہیں اندر جانے کا کہہ کر خود ایک طرف ہٹ گیا۔ صفدر اور کیپٹن شیل اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک خاصا کشادہ کمرہ تھا جسے بہترین قسم کے فرنیچر سے آراستہ کیا گیا تھا۔ درمیان میں ایک طویل و عریض دفتری میز تھی جس پر مختلف رنگوں کے کئی ٹیلی فون پڑے ہوئے تھے، لیکن میز کے پیچھے جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ انتہائی حیرت انگیز تھی۔ اس کی شخصیت کو کسی بانس سے ہی تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ وہ بانس کی طرح لمبا، بانس کی طرح ہی پتلا، اس کا سر انڈے کی طرح بالوں سے بے نیاز اور چکنا تھا، البتہ بھویں بے حد گھنی تھی، اور اس نے اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور کہ وہ اس کی ٹھوڑی سے بھی نیچے لٹک رہی تھی۔ آنکھوں میں زخمی چیتے کی سی چمک تھی۔ بحیثیت مجموعی وہ ہاسا پراسرار سا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ تشریف رکھیے، مجھے میکینگر کہتے ہیں، میں اس ریسٹورانٹ کا مالک ہوں، بارسما آدمی نے باریک سی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آواز بانسری کی طرح سریلی تھی۔ صفدر اور کیپٹن شیل میز کی دوسری طرف پڑی ہوئی 4 کرسیوں میں سے 2 پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ وہ ہتھ کہاں ہے؟ میکانگر نے لمبا سا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور صفدر نے جیب سے ہتھ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میکانگر بڑی غور سے اس ہتھ کو پڑھتا رہا، پھر اس نے نظریں اٹھائیں اور غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ صفدر اس کی شخصیت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کا روپ تو نہیں دھار سکتے، اس لیے ظاہر ہے کہ اب براہ راست بات چیت ہی کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ ہتھ کہاں سے ملا؟ میکانگر نے بڑے پراسرار سے لہجے میں انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے بھی ملا ہو تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، صرف اتنا جواب دو کہ کیا تم ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہو؟ انہیں صفدر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ تو یہ بات ہے، بہرحال بولو کیا چاہتے ہو؟ میکانگر نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں 2 آدمیوں کی تلاش ہے اور وہ دونوں تمہارے پاس ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ کون سے 2 آدمی؟ اسٹار برادرز۔ کیا نام لیا تم نے؟ اسٹار برادرز؟ میکانگر نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ کیا تم دونوں ہوش میں ہو؟ اسٹار برادرز اور میرے پاس؟ بھلا کہیں آگ اور پانی کا بھی میل ہو سکتا ہے؟ میکانگر نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا، دیکھو ہم بڑی شرافت سے بات کر رہے ہیں اور تمہارے پاس کیک کا رکا بھی اسی لیے لے آئے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ درست طور پر بات کرو، ورنہ دوسری صورت میں ہم… صفدر نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ نہ تم کیک کو جانتے ہو اور نہ مجھے، تم کسی اور چکر میں یہ رکا اٹھا لائے ہو۔ اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ اسٹار برادرز بین الاقوامی مجرم ہیں اور بین الاقوامی طور پر کیک اور اسٹار برادرز کے درمیان بیر اور کتے کا ویر ہے، اور جیسے کہ رکا سے ظاہر ہے میں اس جگہ میں کیک کے مفادات کا نگران ہوں، اس لیے خود سوچو کہ اسٹار برادرز بھلا میرے پاس کیسے آ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا یعنی اسٹار برادرز اس ملک میں موجود ہوتے تو کہ سب سے پہلے براہ راست مجھے مطلع کرتا۔ اب بولو کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر تم اسٹار برادرز کے دشمن ہو تو میں اس رکے کے بغیر بھی تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم کسی اور چکر میں آئے ہو تو پھر جو سمجھ لو میرے ہاتھ چھوٹے نہیں ہیں۔ میکانگر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور صفدر سمجھ گیا کہ اس سے اسٹار برادرز کا نام لینے میں غلطی ہوئی ہے۔ اسٹار برادرز نے شاید یہ رکا کسی اور چکر میں حاصل کیا ہوگا۔ دیکھو میکینگر، ہمیں یہ سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہے، اور یہ بھی سن لو کہ کے تمام مفادات کے نگران تم اکیلے ہی نہیں، ہم بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ رکا دیا گیا ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اسٹار برادرز تمہارے پاس موجود ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ اسٹار برادرز کے طور پر تم سے نہ ٹکرائے ہوں۔ صفدر نے بات بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے، یہ رکا بھی جعلی ہے اور تم نے میرا بہت وقت ضائع کر لیا ہے، اس لیے زیادہ وقت ضائع کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم زیادہ سے زیادہ 2 منٹ مزید حاصل کر سکتے ہو، اصل حقیقت بتاؤ ورنہ… میکانگر کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ جو اصل حقیقت تھی وہ ہم نے تمہیں بتا دی ہے، اور اگر تم اسٹار برادرز کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو تو یہ جھوٹ تمہاری موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ صفدر نے اچھل کر کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شیل بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگ کھڑے کیوں ہو گئے ہو؟ بیٹھ جاؤ، اب اصل حقیقت بتائے بغیر تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، میکانگر نے سخت لہجے میں کہا۔ صفدر اور کیپٹن شیل نے ریوالور نکالنے کے لیے تیزی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، مگر اس سے پہلے کہ ان کے ریوالور جیبوں سے باہر آتے اچانک سرٹ کی تیز آواز سے چھت پر سے شیشے کی ایک دیوار نیچے گری
اور پلک جھپکنے میں مکانگر ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ صفدر اور کیپٹن شیل تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑے، مگر ایک لمحے کے اندر ایک بار پھر سرنگ کی آواز سنائی دی اور سامنے کے دروازے پر دیوار گرتی چلی گئی۔ اب وہ دونوں بغیر دروازے کے ایک کمرے میں محصور ہو چکے تھے جس کی ایک دیوار شیشے کی تھی۔ دوستو، مکانگر کے پاس آنے والے اس کی مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکتے۔ مکانگر کی سرد آواز ان دونوں کو سنائی دی اور پھر فوراً ہی کمرے میں نیلے رنگ کا دھواں تیزی سے بھرنا شروع ہو گیا اور صفدر اور کیپٹن شیل کے دماغ پر اندھیرے سے چھانے لگے۔